حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھلا تو حضور فرمایا عائشہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے جو آ رہا ہے۔ وہ آ کے بیٹھ گیا تو میرے نبی نے اس کے ساتھ کلام کیا تو حضور مسکرا کے بات کر رہے ہیں۔ جب وہ رخصت ہو گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور آپ جب وہ آ رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ یہ قبیلے کا سب سے برا شخص ہے، لیکن آپ جب کلام کر رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تو میرے حضور فرمایا عائشہ تو نے مجھے کب بد زبان پایا ہے؟ اس کا بد کردار ہونا اس کے ساتھ ہے، لیکن محمد کا اخلاق والا ہونا محمد کے ساتھ۔ میں اس کے بد کردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اتر جاؤں۔ ہم آج جب دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ زیادہ منہ ماری ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے ہی ایسا، اور صاحب وہ ایسا تھا، لیکن تو سوچ لیتا کہ تجھے اللہ نے کتنا مقام دے رکھا ہے، تجھے اللہ نے کتنی عظمت دے رکھی ہے۔ تو آپ اپنے بنائے ہوئے معیار کو، مقام کو برقرار رکھیے گا۔ ایک چیز ہمیں عزت کے اندر جو سیرت سے نظر آتی ہے، جنس کا جو وقار ہوتا ہے آپ اس کو ملحوظ رکھیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ ہیں مرد، لیکن آپ کا سارا سٹائل زندگی کا عورتوں کی طرح ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا مردانہ وقار ختم ہو جائے گا۔ ہے عورت لیکن اس کا انداز زندگی وضاقتہ مردوں کی طرح ہے، اس کا زنانہ وقار ختم ہو جائے گا۔ اپنے وقار کو ملحوظ رکھنا، مرد ہے تو مردوں کی طرح رہے، عورت ہے تو عورتوں کی طرح رہے۔ آج جوان شکوہ کرتا ہے کہ معاشرے میں میری تو عزت ہی کوئی نہیں، اور صاحب جب تو عورتوں کی طرح بال رکھے گا اور بال جو ہے وہ عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے ہوں گے، لباس جب پہنے گا تو 10 کلر کے ربن لگا کے اور مختلف ڈیزائن اور وضاقتہ جب تو عورتوں کی طرح بنائے گا تو تجھ سے وقار مجروح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہے عورت لیکن اس کا سٹائل زندگی کا مردوں کی طرح ہے، اس کی وضاقتہ، اس کا لباس مردوں کی طرح ہے، تو یاد رکھیے گا اس کی عزت، اس کی آبرو کبھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے یا جو عورت مردوں کی مشابہت کرے، فرمایا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا وقار مجروح ہو رہا، تو جنس کا وقار ملحوظ رکھنا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، مجمع میں ایک جوان صحابی کو دیکھا، چڑھتی جوانی تھی، نام تھا حضرت حریم۔ 2 کام تھے ان کے، ایک بال لمبے تھے کندھوں سے نیچے، اور ایک ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی۔ تو میرے حضور نے دیکھ کے فرمایا حریم کتنا اچھا ہے، اگر بال چھوٹے کر لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے تو حریم کی طرح کون ہے؟ حضرت حریم اسی وقت اٹھ کے گئے اور جا کے بال بھی کانوں کے برابر کاٹ دیے، اور شلوار بھی جو ٹخنوں سے نیچے تھی اس کو کاٹا، اور فرمایا میں زندگی ویسے گزاروں گا جیسے میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ تو ہم زندگی کو دیکھیں حضور کی سیرت سے۔